اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے بغیر کسی سمت کے۔ جتنی بھی سمتیں ہیں، سائیڈز ہیں، انسان جتنی اطراف میں اشارہ کرتا ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، یہ شش جہات، یہ 6 کی 6 سمتیں، یہ سب کی سب اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور اس اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں اور بائیں اللہ تعالی ان تمام سمتوں سے پاک ہے، اور اللہ کے اوپر ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو کوئی جسم ہے اور وہ آسمانوں سے اوپر عرش پر تخت نشین ہے، بلکہ اللہ کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات مخلوق سے اور کل اشیاء جو اس نے پیدا کی ہیں ان سے اعلیٰ، بلند اور برتر ہے۔ اور کتاب و سنت میں جہاں بھی اللہ تعالی کے بلند ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رتبہ اور اللہ تعالی کا مرتبہ بلند ہے، اور ذات باری تعالی جسم سے، جگہ سے، زمانے سے، سمت سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور ہم اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہر طرح سے کہ زمانہ اس کا پیدا کردہ ہے، اللہ نے زمانے کو پیدا کیا ہے، اللہ کسی زمانے میں مقید نہیں ہے، جسم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام اشیاء کو جسمانیت خود خدا نے فراہم کی ہے، اور اللہ موجود ہے بغیر جسم کے، اور مکان، سپیس، جگہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالی بلند و بالا ہے مکانیت سے، اور تمام کی تمام سمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالی کسی سمت میں مقید نہیں ہے۔ چیزوں سے اتصال اور انفصال، کسی چیز سے ملنا اور کسی چیز سے الگ ہونا، یہ جسم کی صفات میں سے ہے۔ مثلا انسان کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم کرسی کے ساتھ لگتا ہے، انسان لیٹتا ہے تو اس کا جسم بستر کے ساتھ لگتا ہے، اور انسان اپنی کرسی اور بستر سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات اس اتصال اور انفصال، اس ملنے سے اور اس علیحدہ ہونے سے پاک ہے۔ نازل ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، حرکت، سکون، یہ سب کی سب چیزیں انسان یا جسم کی خصوصیت ہیں، اور اللہ تعالی ہر طرح سے زمانے، جسم، مکان، جہت، اشیاء کے اتصال اور انفصال، نزول، نشست، برخاست، حرکت، سکون، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور میرا عقیدہ وہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے، اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعالی اللہ عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اپنی خوشی کے ساتھ اس عقیدے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے امید ہے کہ اس پہ انشاءاللہ اس کی پاک ذات سے اجر ملے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالی اللہ عن الحدود والغایات، اللہ تعالی حدود سے پاک ہے۔ مطلب یہ کہ جسم کی ایک حد ہوتی ہے، آسمان کی ایک حد ہے، بڑے سے بڑا جسم پانی، اور پانی اپنے وجود میں بحر القاہل میں، بحر اوقیانوس میں، بڑے بڑے ذخائر میں، بحیرہ ہند میں مقید ہے، اس کی کوئی حد ہے۔ زمین کی کوئی حد ہے، ایک کنارے سے شروع ہوتی ہے، دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح جسم کی کوئی قید ہوتی ہے، جسم سے مراد کوئی چیز آپ لے لیں، مثلا کتاب ایک جسم ہے، کتنی لمبی چوڑی ہوگی؟ 1 فٹ، 2 فٹ، 2.5 فٹ۔ مکان، کمرہ ایک جسم ہے، 1 کنال میں ہوگا، 500 گز میں ہوگا، 1000 گز میں ہوگا۔ کمرہ ہے
16 بائی 16 کا ہوگا، 12 بائی 16 کا ہوگا، کمرہ ہے، آخر اس کی کوئی حد ہے اور وہ مقید ہے اپنی قیود میں اور اپنی حدود میں۔ اسی طرح ان حدود اور قیود سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے ہر حد سے اور ہر ایک قید سے، جہاں پہنچ کے کسی چیز کی انتہا ہو جائے اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ والارکان والآباء، اور اللہ تعالیٰ ارکان سے پاک ہے اور اعضاء سے پاک ہے، یعنی ارکان ہوا کرتے ہیں، مثلا ایک کرسی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، یہ اس کے ارکان ہیں۔ ایک مکان ہے، ایک پلازا ہے اور اس کی تعمیر، اس کی کنسٹرکشن پلر اور بیمز کے ذریعے کی گئی ہے، تو یہ پلرز اور اس کے بیمز یہ سب کے سب اس کے ارکان ہیں۔ ایسے ہی ایک ٹیبل ہے، کوئی بھی چیز لے لیں، وہ کسی سہارے سے قائم ہے اور اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہر جسم کے کچھ اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، پاؤں ہیں، ہاتھ ہے، اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ والادوات، اور اللہ کی ذات ادوات یعنی آلات سے بھی پاک ہے۔ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہیں کہ خدا اس جگہ پر قید ہے۔ لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اور جس طرح تمام کی تمام اشیاء پر، تمام مبتدعات پر، تمام کی تمام مخلوق جو پیدا ہوئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سمت متعین ہے، عام اشیاء جتنی بھی ہیں ہر ایک کے لیے کوئی سمت متعین ہے۔ لا تحویہ الجہات الست، اور اللہ تعالی کی ذات ان جہات ستہ، ان 6 قیود سے، ان 6 اطراف سے، ان 6 جہات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ موجود ہے بغیر کسی جسم کے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کسی سمت میں قید ہونے کے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کے لیے سمت متعین ہے۔ کوئی چیز آپ رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی دائیں بائیں ہے، آگے پیچھے ہے۔ انسان ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اس انسان کے لیے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جب کسی انسان کو زندہ اور اس کے مردہ ہونے کی حالت میں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو موجود اور آپ کے چاہے وہ سامنے نہ ہو تو بھی اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی سمت نہ قائم کریں، اس کا دایاں بایاں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ بیان نہ کر سکیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کائنات میں وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے بغیر جسم کے، اور اللہ کی ذات موجود ہے بغیر کسی سمت کے، اور کوئی سمت اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تمام نقائص اور عیوب اور جو کچھ ممکنات میں سے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ مخلوقات کی نشانیاں جیسے ملتی ہیں اور مخلوقات کا جیسے جسم ہوتا ہے، اللہ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے، اور اسی طرح ہر چیز کے لیے کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مثلا روح ہے، اس کا ٹھکانہ انسان کا جسم ہے، جسم جہاں بیٹھتا ہے وہ اس کے لیے سپیس ہے، جگہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں کوئی برتن کہیں رکھتے ہیں تو اس برتن کے لیے بھی کوئی جگہ ہے۔ اللہ کی ذات اس جگہ سے پاک ہے، ہر جگہ سے پاک ہے، اور اسی طرح ہر چیز زمانے کے اندر ہے۔ زمانے کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس زمانے سے پہلے وہ نہیں تھا، پھر وہ مر جاتا ہے تو اس زمانے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا۔ اللہ کی ذات نے زمانے کو پیدا کیا ہے، اللہ کی ذات نے مکان کو پیدا کیا ہے، جسے آسان لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے انڈر نہیں ہے، اس کے تحت نہیں ہے، اس لیے اللہ موجود ہے بغیر کسی جگہ کے، اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کسی زمانے کے، اور اللہ موجود ہے بغیر کسی سمت کے۔ اور اس کی بارگاہ میں زمانے کی، اس کی بارگاہ میں مقام سپیس کی، اور اس کی بارگاہ میں جہت سائڈ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور اس نے پیدا کی ہیں، اور امت کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور اکابر اسلاف خواہ ان کا تعلق فقہا سے ہو
خواہ محدثین سے ہو اور ائمہ اربع رحمہم اللہ میں سے کسی کے بھی مقلد ہوں، وہ سب کے سب اسی عقیدے پر قائم رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ عقیدہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقائد میں لکھا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ اور اب اس عقیدے پر دلائل سن لیجیے اور حوالے کہ امت میں یہ عقیدہ کب سے رہا ہے اور کس کس نے یہ کہا ہے کہ امت میں اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ یہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الجہاد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا ذکر کیا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کننا اذا صعدنا کبرنا، ہم جب اوپر چڑھتے تھے کسی ٹیلے پر، کسی پہاڑی پر چڑھائی جہاں آتی تھی تو ہم کہتے تھے اللہ اکبر، وَإِذَا نَزَلْنَا، اور جب ہم نشیب میں جاتے تھے کسی گہرائی میں اترتے تھے سبحنا، تو ہم کہتے تھے سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر کی طرف چڑھتے تھے، سیڑھیاں، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کہیں بھی، تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور اس کہنے کی حکمت یہ تھی کہ انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ میں جو اوپر جا رہا ہوں تو مجھ سے بھی اوپر، مجھ سے بھی بزرگ و برتر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے اوپر، سب سے بڑی ہے۔ اور نشیب میں اترنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے، جیسے کوئی آدمی سیڑھیوں سے اترے یا اترائی والی زمین پہ جائے اور وہ سبحان اللہ پڑھے، تو مطلب یہ تھا کہ انسان اور مخلوق ایسے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان چیزوں سے ماورا ہے، اور اس کی ذات میں کوئی ایسا عیب، جیسے انسان نیچے اترتا ہے اللہ کی ذات ایسے ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے کتاب الجہاد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت، اور اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتح الباری میں، اور یہ چھٹی جلد ہے فتح الباری کی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یلزم من کون جہتي العلو والسفل محال علی اللہ اللہ یوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جہت المعنى۔ یہ جو دونوں جہتیں ذکر کی گئی ہیں، دونوں سمتیں ذکر کی گئی ہیں، اوپر اور نیچے، یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالی کے لیے یکساں ہیں، محال نہیں ہیں، اور ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں محال ہے اس کے لیے، مگر بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی سمت ثابت کرتے ہیں من جہت المعنی، تو ہم معنوی طور پر ثابت کرتے ہیں، والمستحیل کون ذالک من جہت الحس، اور یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی سمت حسی طور پر ثابت کریں۔ وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي صِفَتِهِ الْعَالِي وَالْعَلِي وَالْمُتَعَالِي، اس لیے تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان میں عالی آیا ہے، بلند اور برتر، علی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے علی، متعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا نام یہ لیا ہے، تو اللہ کے تینوں نام علی، عالی اور متعالی یا متعال، اس کا مطلب ہے اوپر، بلند و بالا ذات، ولم یرد ضد ذلک، اور کتاب و سنت میں اس کے مقابلے کی جہتیں نہیں آئیں۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا جَلَّ وَعَزَّ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، اس نے ہر چیز کو اس کے علم نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صفات جو آئی ہیں وہ عالی آئی ہیں۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کے آخر پہ پڑھتے ہیں کہ وہ العلی العظیم، اور اللہ علی اور عظیم ہے، تو یہاں پر ہم علی جو کہتے ہیں تو اس سے مراد اوپر، متعال، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراض میں فرمایا ہے
کہ اللہ کی ذات بلند ہے. تو جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے اور اللہ کی ذات بلند ہے، تو اس سے ایک معنی تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے اور بلند ہے، یعنی اس کا کوئی جسم ہے، اور اس کا وہ جسم ساتوں آسمانوں سے اوپر اور عرش سے بھی اوپر ہے، معاذ اللہ. اور یہ کفر ہے. اللہ کی ذات کے لیے کوئی جسم نہیں، اور وہ بغیر جسم کے موجود ہے، بغیر جسم کے ہے. اور دوسری صورت اسی کے مقابلے میں اگر آپ لے لیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی بجائے نیچے ہے. اب نیچے کی سمت، پاؤں کی سمت، یہ چونکہ عرف میں ذلت کے معنی میں آتی ہے، عرف میں چھوٹا ہونے کے معنی میں آتی ہے، عرف میں کم درجہ ہونے کے معنی میں آتی ہے. اس لیے اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ کیا گیا ہے کہ اللہ نیچے ہے. یہ بات نہیں ہے معاذ اللہ. اس لیے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالی کی گویا کہ ایک طرح کی توہین ہے. ایک صورت تو یہ ہوئی کہ اللہ کو جہت میں مقید کر دیا جائے، سمت میں مقید کر دیا جائے، یہ کفر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے جس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي صِفَتِهِ الْعَالِي وَالْعَلِي وَالْمُتَعَالِي، اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حصی طور پر جہت ثابت کرنا کہ اس کا جسم ہے اور وہ موجود ہے، یہ کفر. اور اللہ کے لیے معنوی طور پر حص ثابت کرنا، معنوی طور کا کیا مطلب ہوا؟ معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا ثابت کرنا. معنوی کا مطلب کیا ہوا؟ معنوی کا مطلب یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مقام بڑا بلند ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو بڑی ہونے میں کوئی جسم نہیں مراد لیتا معاذ اللہ، بڑی ہونے سے اس کی عظمت مراد لی جاتی ہے. اسی طرح جب بھی لوگ دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تعالی شانہ وہ معنوی طور پر اوپر ہے اور اس کے لیے بلندی ہے. 6 سمتیں ہیں نا، آگے پیچھے دائیں اور بائیں. آپ جانتے ہیں کہ آگے کو زیادہ ترجیح ہے بنسبت پیچھے کے، اور رائٹ ہینڈ کو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے بنسبت لیفٹ ہینڈ کے، اور اوپر اور نیچے میں سے اوپر کو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے بنسبت نیچے کے. اور پھر آپ 3 کو جمع کر لیں جو 3 اچھی مانی جاتی ہیں، یعنی آگے، دائیں اور اوپر. ان تینوں میں سے سب سے عظیم جو چیز مانی جاتی ہے وہ اوپر کی، اس لیے انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے، انسان اپنے ہاتھ دعا میں اوپر کی طرف کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کے لیے کوئی جسم نہیں ہے. معنوی طور پر اللہ کی جو عظمت کا احساس ہے اس اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی عظیم ہے، بزرگ ہے، برتر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم ہے جو اوپر ہے. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی ایسی جسم ثابت کریں جو حصی طور پر اوپر ہے. یہ تو ہوئی ایک دلیل. ایک دوسری حدیث دیکھیے. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ کا ذکر ہے. کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اور باب کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کہ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش، قرآن کریم میں حجاب اور پردے کی جو آیت تھی وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی تھی. وَأَطَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، اور اس دن ان کے دسترخوان پہ ہم نے روٹی اور گوشت کھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زینب رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کا اظہار کرتی تھی. وَكَانَتْ تَقُولُ، اور وہ یہ فرماتی تھی کہ ان اللہ انکحنی فی السماء، اللہ تعالی نے میرا نکاح کیا ہے آسمانوں میں.
اللہ تعالی نے میرا نکاح آسمان پر کیا، یہ ان کے فخریہ کلمات تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی شرح میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت محدثین کی اصطلاح میں اگرچہ مرسل کہلاتی ہے، لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں، اور اس میں آیا کہ قالت زینب، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بولی، زینب نام کی کئی خواتین تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زینب بنت جاحش تھیں، اور زینب بنت محمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور بھی زینب نام کی کئی خواتین تھیں۔ تو زینب بولی، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعظم نساءک علیک حقا، جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں سب سے زیادہ جناب والا پر حق میرا بنتا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ انہوں نے گنوائی، اور اس معاملے میں انہوں نے کہا انا خیرہن منکحا، نکاح کے اعتبار سے میں ان سب میں زیادہ اچھی ہوں، وہ اکرمہن ستیرن، اور میرا نکاح کا پیغام شادی کا جو لے کے آیا ہے اس اعتبار سے بھی میرا رتبہ اور میری عزت زیادہ ہے۔ خواتین کے رشتے عورتیں لے کے آتی ہیں، لے کے جاتی ہیں، اور سے زینب رضی اللہ عنہا کا یہ رشتہ جبریل امین لے کے آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میری شادی اور نکاح کے لیے جو سفارت تھی وہ اللہ عظیم اور جلیل القدر فرشتہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے۔ وہ اقربہن رحمن، اور تیسری وجہ انہوں نے گنوائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں آپ کی، تو رشتے کی قربت کی وجہ سے جو فخر حاصل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی طور پر جو فخر حاصل تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر کیا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ اور پھر انہوں نے چوتھی بات گنوائی اور ان کا فزوجنی کا الرحمن من فوق عرشی، اللہ تعالی نے اپنے عرش سے، اس رحمان نے میری شادی آپ سے کی، وکان جبریل هو السفیر بذالک۔ اب گویا کہ انہوں نے اپنے ان سارے اقوال کی تشریح کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیویوں میں سب سے اچھی ہوں، تو دلیل آخر پہ انہوں نے یہ دے دی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش کے اوپر سے میرا نکاح آپ سے کیا۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ سفارت بہت اچھی تھی اور میرا نکاح بہت اچھا ہوا، تو جبریل امین اس میں سفیر تھے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے سب سے زیادہ رشتہ داری میں قریب تھی، وانا ابن امتی کا۔ اب انہوں نے تشریح کی اور کہا میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی، فلیس لک من نسائک قریبۃ غیری، اور میرے علاوہ آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی تو نہیں ہے جس کی اتنی قریبی عزیزداری آپ کے ساتھ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اور اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا۔ تو ام المومنین زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سمائے آسمان میں میرا نکاح آپ سے کیا، اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں کرمانی کے جملے نقل کیے اور کہتے ہیں کہ فی السماء ظاہرہ غیر مراد، ان الفاظ سے جو کچھ ہمیں ظاہر میں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں میرا نکاح کیا، تو ظاہر میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اس نے وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا سے زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے وہ مراد نہیں ہے، قال الکرمانی قولہ فی السماء ظاہرہ غیر مراد، جو کچھ ظاہر میں ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اذ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منزہ عن الحلول فی المکان، اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، بہت بزرگ و برتر ہے، بہت پاک ہے کہ اللہ کی ذات کسی جگہ کسی سپیس میں اتر آئے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے زینب رضی اللہ عنہا نے کیوں کہا کہ آسمان میں میرا نکاح اللہ نے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لما کان جہت العلو اشرف من غیرہا، لیکن دیکھو چونکہ ان 6 سمتوں میں سے اوپر کی سمت سب سے زیادہ اچھی مانی گئی ہے، انسان سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے اسے، تو اضافہ الیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس کی طرف اشارہ کیا، اشارتاً الی علو الذات والصفات، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ وہ ذات عالی جو بلند اور بالا اور برتر ہے اس نے میری شادی آپ سے کی، اور اوپر کا جو آسمان کا جو کہا تو اس کا مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کوئی بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اوپر کی طرف اشارے سے بلندی اس کی مراد ہے۔ وَبِنَحْوِ هَذَا أَجَابَ غَيْرُ عَنِ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْفَوْقِيَّةِ وَنَحْوِهَا، اور اسی طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت کا لفظ آیا ہے، اوپر ہونے کا لفظ آیا ہے، یا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو دیکھو اوپر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کوئی حصی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے، بلکہ مانوی حیثیت سے اوپر ہے۔ حصی یعنی کوئی جسم نہیں ہے جسے ہم اوپر مان رہے ہیں، بلکہ اس کا رتبہ ہے جو ہم بلند مانتے ہیں۔ آپ اس کو آسانی سے اردو میں سمجھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے والد کا مقام مجھ سے بہت بلند ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ بچہ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور والد کو تخت پہ بٹھا رکھا ہے اوپر، تو وہ کہتا ہے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ مانوی طور پر کہتا ہے کہ والد کی عزت، احترام، شرف، بزرگی یہ مجھ سے بہت برتر، بہت اعلیٰ ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی آیات کو اس معاملے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آیا ہے کہ وہ هو القاہر فوق عبادہ، کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے یخافون ربہم، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اللہ جو ان کے اوپر ہے۔ تو اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ راغب اصفہانی سے جو بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوق کے لفظ سے لوگ سمجھے ہیں نا کہ اللہ اوپر ہے، فوق کا لفظ دیکھو قرآن میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فوق یعنی اوپر کی طرف اشارہ، یا اوپر کی جگہ، یا اوپر کا لفظ جو ہے کبھی کبھی مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جگہ کے لیے، کہ یہ محلہ اس محلے سے اوپر ہے، پہاڑ زمین سے اوپر ہے۔ وہ زمان، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، والجسم جسمانی طور پہ استعمال ہوتا ہے، والعدد عدد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، والمنزلۃ والقہر، اور کبھی کبھی مقام بتانے کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی غلبہ، طاقت، اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور جہاں تک بے اعتبار العلو یقابلہ، ہم نے یہ کہا ہے کہ اوپر اور نیچے ایک دوسرے کے مقابلے میں جسمانی طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یعنی کہو اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب برسائے، عذاب نازل کرتے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی آیا، نیچے سے پانی زمین سے پھوٹ پڑا اور آسمان ٹوٹ کے برسا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اوپر سے عذاب آیا، پتھر برسے۔ اللہ نے کہا ہم اوپر سے عذاب دے سکتے ہیں، من فوقکم، یہ فوق کا لفظ آ گیا، او من تحت ارجلکم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے والی زمین سے عذاب دے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو زمین میں ان کے پاؤں کے نیچے سے لوگوں کے پانی نکل آئے۔ یہ زمین بعض اقوام کے معاملے میں، قارون کے معاملے میں پھٹ گئی اور قارون اس میں دھنس کیا۔ یہاں فوق آپ نے دیکھا اور تحت ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ راغب کہتے ہیں کبھی کبھی قرآن ایسے بھی استعمال کرتا ہے بالصعود والانحدار، زمین کا اوپر نیچے ہونا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ کافر غزوہ خندق میں مدینہ منورہ میں اوپر کی زمین سے بھی آ گئے اور نچلی طرف سے بھی آ گئے۔ اور کبھی کبھی اوپر کا لفظ تیسری مثال انہوں نے دی اور انہوں نے کہا کہ عدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر عورتیں دو سے اوپر ہوں۔ سورہ النساء میں جہاں پر وراثت کی تقسیم کے احکامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں دو سے اوپر ہوں، یعنی 3 ہوں، 4 ہوں۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی معاملے میں کہتے ہیں کہ 10 سے اوپر تو نہیں نہ ہوں گے، اس کے بچے کتنے ہیں، دوسرا کہتا ہے 5 ہے، وہ کہتا ہے 5 سے اوپر تو نہیں ہے نا، تو چلو 5 کے لیے یہ چیز لے لو۔ تو یہاں اوپر سے مراد اس نے کیا لی؟ عدد مراد دیا۔ والرابع، اور چوتھا قرآن اسے استعمال کرتا ہے فی الکبر والصغر، چیزوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے بارے میں۔ جیسے پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے بعوضہ، مچھر کی، فما فوقہا، اور اس چیز کی جو مچھر سے زیادہ ہے یا مچھر سے کم ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بڑے کا لفظ دیکھ لیں آپ، بڑا عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑا جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شیر سے ہاتھی بڑا ہے، تو جسم کے لیے استعمال ہوا نا، چیونٹی سے ہاتھی بڑا ہے۔
والخامس، اور پانچویں وہ کہتے ہیں یقع تارۃ باعتبار الفضیلۃ الدنیویۃ، کبھی کبھی دنیاوی طور پر جو اوپر ہوتا ہے اس کے لیے بھی قرآن استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور درجات، اور ہم نے کچھ لوگوں کے درجے زیادہ کیے ہیں کچھ لوگوں سے، یعنی دنیاوی حیثیت سے کچھ لوگوں کو زیادہ مال و دولت دی ہے بنسبت بعض لوگوں کے، تو یہاں بھی فوق کا لفظ ہوا۔ وَالْأُخْرَوِيَّةِ نَحْوَ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی یہ استعمال کرتا ہے لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جو اللہ کے بندے خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے روب اور جلال سے ڈرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ گناہگاروں سے اوپر ہوں گے۔ تو اوپر کئی معنی میں آیا۔ والسادس، اور چھٹا جو انہوں نے معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ القاہر فوق عبادہ، اور اللہ اپنے بندوں سے برتر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ یخافون ربهم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے۔ تو اوپر سے مراد وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں میرا نکاح کیا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی اس کی ذات کی بلندی اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس لیے آسمان سے جو بظاہر مراد ہے نا، انہوں نے فوراً نفی کی، اور انہوں نے کہا اس سے کوئی ذات مراد نہیں ہے، حصی طور پہ مراد نہیں ہے، اور یہی وہ بات ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں بیان کی، اور انہوں نے فرمایا تعالی اللہ عن الحدود والغایات، اللہ تعالیٰ حد سے بری ہے، اوپر ہے، بلند ہے۔ اس لیے کہ کوئی کسی کے لیے حد مانتا ہے تو اسے پہلے جسم ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں آپ کے پلاٹ کی حدود کیا ہیں، تو زمین کا ایک ٹکڑا مانا نا، جسم اس جگہ کے لیے کچھ چیز مانی، پھر اس کے بعد اس کی حدود متعین کی۔ والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ، اس کا گہراؤ 6 کی 6 سمتیں نہیں کر سکتی۔ اگر 6 سمتوں میں احاطہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا لمبا چوڑا ماننا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جسم مانے گا تو یہ مانے گا کہ یہ چیز خدا کے دائیں ہے، یہ چیز خدا کے بائیں ہے، یہ خدا کے پیچھے ہے، یہ آگے ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ 6 سمتیں اللہ کے لیے ماننی پڑیں گی۔ تو جب اللہ کے لیے جسم مانے گا تو معاذ اللہ اس کو پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے اس کے لوازمات ماننے پڑیں گے۔ اس لیے فقہا نے عقیدے میں کتاب و سنت کے مطابق اس چیز کی جڑ ہی اکھیڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہم ثابت کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ساری جہات پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ تمام سمتوں پر حاوی ہے، اور کوئی بھی سمت اور کوئی بھی جہت اس پر غالب نہیں ہے۔ کسائر المبتدعات، عام اشیاء کی طرح، جیسے عام اشیاء میں جہات اور سمتیں پائی جاتی ہیں، حق تعالیٰ شانو اس سے بری ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدے کو، جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بیان کر رہے ہیں، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کے آغاز میں قیامت کی احادیث آئی ہیں کہ کیا کیا ہوگا، پھر معراج کی احادیث آئی ہیں، اور یہ بحث ہوئی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا یا نہیں دیکھا، اور اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کھڑے ہوئے، اور اس پہ امام نووی رحمۃ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، باب رؤیت المومنین، ایمان والوں کا دیکھنا فی الآخرتی، آخرت میں اپنے پروردگار کو سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اصل مسئلے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ بڑی معرکۃ الآراء بحث اور عقیدے کا یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان تھا کہ معتزلہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھنا، قیامت میں نہیں ہو سکتا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو لائیں گے، پھر وہاں پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ وہ کہتے تھے معتزلہ کے اہل سنت، تم اگر کہتے ہو کہ اللہ کی رؤیت قیامت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا، تو خدا کو جب دیکھو گے جب اس کا کوئی جسم ہوگا، اس کے لیے کوئی دائیں بائیں ہوگی، اس کے لیے کوئی سمت مقرر ہوگی، بغیر سمت کے کوئی چیز کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اس کے رد میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یقیناً اللہ کو دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں یہاں پہ امام مسلم رحمۃ اللہ جو روایت لائے ہیں، یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے۔ معتزلہ اس مسئلے میں بالکل گمراہ تھے، اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہمیشہ کی طرح حق پر تھے۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے 5 جملے ارشاد فرمائے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، لوگو
اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ خدا کے شایع نشان ہے کہ اسے نیند آئے اور وہ سو جائے. ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ یخفض القسط ویرفعہ، ترازو کو وہ گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے، چیزوں کے نرخ کم بھی ہو جاتے ہیں بڑھ بھی جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور خاص طور پہ جب لوگ جھوٹ بولنے لگتے ہیں اور جھوٹ عام ہو جاتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، بدکاری معاذ اللہ، وہاں پر ریٹس بڑھ جاتے ہیں. یا تو وہ کھلے ہوئے کافر ہوں اور وہ اللہ کو نہ مانے اور پھر اس بے حیائی کے کام کا ارتکاب کریں، ان کا معاملہ الگ ہے. جہاں اپنے آپ کو مومن بھی کہیں اور عملاً اتنا نفاق ہو کہ وہ جھوٹ سے کم پہ باز نہ آئے اور ان کا عمل بدکاری پر مشتمل ہو، تو وہاں تو قیمتیں چڑھنی ہیں. ولا ينبغي له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اس کے شایع نشان نہیں. پہلا جملہ. دوسرا فرمایا یخفض القسط ویرفعہ، اللہ کی ذات نرخ ریٹس کو کم کر دیتی ہے اور بڑھا دیتی ہے. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور اللہ کی ذات رات کا عمل اس تک پہنچایا جاتا ہے دن کے اعمال سے پہلے پہلے، اور دن کا عمل رات کے اعمال سے پہلے پہلے پہنچایا جاتا ہے. دن کے فرشتے انسانوں کے اعمال لے کر حاضر ہو جاتے ہیں رات کے فرشتوں سے پہلے، اور رات کے فرشتے پہنچتے ہیں دن کے فرشتوں سے پہلے. ہر چیز حق تعالی شانہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. 3 جملے ہو گئے. چوتھا جملہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حجابہ النور، اور مخلوق کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ نور کا ہے. وفی روایت ابی بکر، اور ابو بکر جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ النار، اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ آگ کا ہے. لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. سبحان اللہ. اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان جو حجاب اور پردہ حائل ہے وہ نور کا ہے یا نار کا ہے؟ دونوں ہیں. احادیث آ گئی. ایک راوی کہتا ہے نور کا فرمایا تھا، دوسرا راوی کہتا ہے نار آگ کا فرمایا تھا. اور اگر اللہ تعالی ہٹا دے کھول دے تو حق تعالی شانہ کی ذات پاک سے جو انوار ہیں اس کے، جو اس کی جگمگاہٹ ہے، اس جگمگاہٹ سے وہ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. اس کی تشریح اب امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اما الحجاب فاصلہ فی اللغۃ المنع والستر. حجاب عربی زبان میں لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی رکاوٹ کو، اور یہ استعمال ہوتا ہے ستر کے معنی میں، پردے کے معنی میں. وہ حقیقت الحجاب، اور یہاں جو حدیث میں لفظ آیا ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، تو ایک راوی کہتا ہے وہ رکاوٹ نور ہے، دوسرا راوی کہتا ہے وہ رکاوٹ اور پردہ اور حجاب جو ہے وہ نار ہے، آگ ہے. تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما تکون للاجسام المحدودۃ. یہ رکاوٹ اور پردے، یہ سب چیزیں یہ ان اجسام کے لیے ہیں جو محدود ہیں. ہر ایک جسم اس کی کوئی حد ہوتی ہے نا، تو ان کے لیے یہ پردے اور رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں. واللہ تعالی منزہ عن الجسم والحد، اور اللہ کی ذات پاک اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو یا اس کے لیے کوئی حد متعین ہو. تو جب اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے حد نہیں ہے، تو اس پردے سے ایک طرف تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے اس کی ساری مخلوق ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد ہاہنا المانع من رؤیتہ. یہاں پر حجاب اور پردے اور رکاوٹ سے مراد بس اتنی ہے کہ وہ چیز جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس کو آپ آگ کہیں او نارن، یا اس کو آپ نور کہیں یا نار کہیں. لأنہما یمنعان من الادراک فی العادۃ لشعاعہما، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو روک دیتی ہیں، شعاعیں اس کی اور اس کا نور اور روشنی، کہ انسان اس کے پار دیکھ سکے. کسی بھی چیز کی روشنی، چاہے اب سے نور مان لیں چاہے اب سے آگ مان لیں، جب شدت سے بھڑکتی ہے تو انسان کو سامنے نظر نہیں آتا.
آپ سورج کی طرف دیکھیں تو انسان زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اس کی جگمگاہٹ، روشنی، اس کی کرنیں انسانی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، قوت بینائی بجھ کے رہ جاتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ تو نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نور کہو یا نار کہو، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں انسان کو عادتاً دیکھنے سے روک دیتی ہیں۔ بس اتنا سمجھا دیا گیا کہ دیکھو تم میں اور ذات پاک کے درمیان جو حجاب اور رکاوٹ ہے وہ نور ہے یا نار ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کے چہرہ پاک کی تجلیات اور اس کی جگمگاہٹ جلا کر خاک کر دے، والمراد بالوجہ الذات، تو یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، والمراد بمنتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اور یہ جو کہا گیا کہ جہاں تک نظر پہنچے تو کس کی نظر؟ جمیع المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی نظر سے مراد یہ ہے کہ ساری مخلوقات، لأن بصرہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے ہر چیز کو جلا کر رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر مراد ہے، اور اللہ کی نظر تو ساری کائنات ہے، محیط بجمیع الکائنات، ساری کائنات اس کی نظر کے تحت ہے، تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ پھر جو معتزلہ کے ساتھ بحث ہے، معتزلہ کہتے ہیں جب اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، حد نہیں ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کو قیامت میں دیکھو گے؟ آخر اللہ کو جو دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی تو سمت ہوگی نا۔ کاش وہ اتنا جان لیتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی سمت نہیں تھی۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر پھر اس کا جواب دیا اس سوال کا، اور کہتے ہیں وقد قرر ائمتنا المتکلمون ذلك بدلائل الجلیہ، ہمارے ائمہ متکلمین جو ہیں علم کلام کے ماہرین، انہوں نے بڑے واضح دلائل سے یہ بات ثابت کر دی ہے، ولا یلزم من رؤیت اللہ اثبات جہتہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے، اس عقیدے سے کہ قیامت میں اللہ کو ہم دیکھیں گے، اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے کوئی سمت متعین ہے، کوئی جہت متعین ہے۔ تعالی عن ذلک، اللہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی جہت ہو۔ دیکھا آپ نے کس طرح وہ بار بار یہ حضرات جہت کی نفی کر رہے ہیں۔ بل یراہ المومنون، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، لا فی جہت، اور اللہ کو جو دیکھیں گے تو بغیر کسی سمت کے دیکھیں گے، کما یعلمونہ لا فی جہت، جیسے کہ ان کا اب اللہ کی طرف ایمان ہے اللہ کے لیے، کما یعلمونہ، جیسے کہ انہیں علم ہے، ایمان والے اب بھی جانتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے اس پہ کہ لا فی جہت، اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے۔ تو جس طرح آج اس دنیا میں ہر مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں، کسی جہت میں، کسی سائڈ میں مقید نہیں ہے، اسی طرح قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی جہت کے، بغیر کسی سائڈ کے دیکھے گا۔ ایسی جگہ پر پہنچ کر اللہ کی رؤیت ہوگی جہاں پر نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی عقل سے اگرچہ ماورا ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے جو نقل کر دیا ان حضرات نے، پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو روایت لائیں، اور یہ روایت یہی ہے کہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں کے چاند کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ ان کا نہیں اللہ کے رسول، کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تضارون فی الشمس، جب سورج کو دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی بادل نہ ہو؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، سورج جب چڑھتا ہے تو سب کو دکھائی دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنکم ترونہ کذالک، تم ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کرو گے۔ اور قیامت کے دن فیقول من کان یعبد شیئا، اللہ کہے گا زندگی میں جو جس کی بھی عبادت کرتا تھا فلیتبعہ، اسے چاہیے آج اس کے ساتھ جا کر مل جائے، اس کی پیروی کرے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، اور ہم بہت بڑی بات کہتے ہیں
اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس مسئلے کو جانتے ہوئے جو تیرے ائمہ مجتہدین اور تیری طرف سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ خدا کو جھوٹ پر گواہ بنانا کفر ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کو اس بات پر گواہ بناتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے زندگی میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کبھی کسی کی عبادت ہو گئی ہو تو اللہ آج کے دن ہم اس عبادت کا انکار کرتے ہیں اور صرف تیری عبادت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی تھے، ہمارا عقیدہ ہے وہی بات جو تو نے سورہ فاتحہ میں سکھائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب اللہ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ تیرے ساتھ ہے اور تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم عبادت کر چکے ہیں تو آج توبہ اس سے کر لی ہے، تو اے پروردگار یہ جو لفظ ہیں، یہ جو الفاظ آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو سچا کر دے کہ اللہ قیامت میں کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ پھر اس کے بعد میں یعبد الشمس، جو سورج کی عبادت کرتا تھا سورج کے ساتھ چل پڑے گا، جو چاند کی عبادت کرتا تھا القمر، چاند کے ساتھ چل پڑے گا۔ وَيَتَّبِعُ مِن يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، اور جو بتوں کی عبادت کرتے تھے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وَتَبْقَىٰ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ، اور یہ امت فقط رہ جائے گی، فیہا منافقوہا، اور اس میں وہ بھی ہوں گے جو اس امت میں منافق تھے، ولیعذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے پاس آئے گا۔ یہ اللہ کا آنا، اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فیاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آئے گا فی صورت غیر صورت التی یعرفون، اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئے گا جو یہ شکل نہیں پہچانتے ہوں گے۔ یہاں پر الفاظ یہ آئے ہیں کہ اللہ اس صورت میں آئے گا جس صورت کو یہ نہیں پہچانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی صورت کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے اس پہ کیا لکھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہے عقیدہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الشرح، یعنی اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں علم، یاد رکھو ان لأہل العلم فی احادیث الصفات و آیات الصفات قولین، جتنی بھی احادیث اور قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آئی ہیں، امت میں دو قول ہیں، امت میں دو طرح کا عقیدہ ان کے بارے میں ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، وہ ہوا مذہب معظم السلف اور کلہم، تمام کے تمام سلف صالحین، تمام کے تمام یا اکثریت ان کی جو اللہ کے اچھے بندے تھے گزر چکے اس دنیا سے، ایمان کے ساتھ رخصتی ہوئی ان کی، ان سب کا یہ عقیدہ تھا ایسے معاملے میں کہ وہ کہتے تھے کہ لا یتکلم فی معناہا، لا یتکلم فی معنی، ان کی حقیقت کی کھوج کے پیچھے مت پڑو، بل یقولون، بلکہ وہ کہتے تھے یجب علینا ان نؤمن بہا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی احادیث اور آیات پر ایمان لائیں، ونعتقد لہا، اور ہم اپنے عقیدے میں اسے شامل کریں کہ اللہ جیسے آپ نے فرما دیا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اللہ ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ یہ بحث کئی گھنٹوں کی طویل بحث اس سے پہلے گزر چکی۔ پھر فرماتے ہیں کہ معنن یلیق بجلال اللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مراد دیے، مع اعتقاد الجازم، اس کے ساتھ ساتھ پورا پکا یقین اور ایمان ہے کہ ان اللہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وانہ منزہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، عن التجسم، جسم سے، والانتقال، اور منتقل ہونے سے، والتحیز فی جہۃ، اور کسی بھی سمت میں مقید ہونے سے، وعن سائر صفات المخلوق، اور اللہ اپنی مخلوق کی ساری صفتوں سے پاک ہے۔ مخلوق میں صرف کیا ہے کہ مخلوق کا جسم ہوتا ہے، مخلوق ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، مخلوق صفات میں، مخلوق حدود میں قید ہے، ایک حد ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے، مخلوق زمانے میں قید ہے۔ ایک بچہ 1970 میں تھا اور 1990 میں نہیں تھا، ایک شخص 1857 میں تھا اور آج نہیں ہے، زمانے میں قید ہے نا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ، اور اللہ ان تمام قیود سے برتر ہے، اور یہ وہ قول ہے جو مذہب جماعت من المتکلمین، متکلمین کی ایک جماعت کا عقیدہ یہی تھا، واختارہ جماعت من محققین، اور ان میں سے جو محققین تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور یہ وہی عقیدہ ہے جس کا اظہار میں نے پہلے بھی کیا ہے، اور میں نے کہا کہ میرا یہی عقیدہ ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ہوا اسلم، اور یہ سب سے زیادہ سلامتی کا عقیدہ۔ والقول الثانی، اور دوسرا عقیدہ وہی تعویل کا ہے جو اس سے پہلے گزر چکا اور بحث ہو چکی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ انہا تتأول علی ما یلیق بہا، کہ وہ اس عقیدے کے مطابق کہ ان الفاظ کی تعویل کرنی چاہیے
وہ ان کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل وہ کرتے ہیں اس انسان کے لیے کرنا جائز ہے بین یکون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع، جو عربی زبان کے قواعد، اصول اور فروع سب چیزیں جانتا ہو. یہ بھی تفصیل سے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے. یہ وہ دو مذہب علماء متقدمین کے، اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے باقی پوری امت کے جو گزر چکے، انہی کا حوالہ امام مسلم رحمۃ اللہ یہاں دیا ہے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام قیود سے بلند و بالا ہے جو قیودات اس کی مخلوق میں پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے بغیر کسی سمت کے. یہی بات تھی امام طحاوی رحمۃ اللہ نے کہی، یہی امام نووی رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں عقیدہ بیان کر دیا، یہ تینوں حوالے. اور یہی وہ بات ہے جو ایک اور جگہ بھی فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بنیادی طور پر اشعری ہیں، تو اس لیے وہ عقیدے کے معاملے میں ہر اس آدمی کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جو شخص بھی ذرہ برابر بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب التوحید نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، تم کہو اللہ یا اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے نام رحمان سے، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی اچھے نام سے پکارو گے اللہ کے اچھے ہی نام ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم، جو آدمی رحم نہیں کرتا، لوگوں پر مہربانی کا سلوک نہیں رکھتا لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرے گا. اب رحمان کے لفظ پر بحث کرتے ہیں، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی جو نیچر پر یقین رکھتا ہے، دنیا میں یہ بھی ایک مذہب ہے نیچرلزم، ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسے متعارف کرانے والے تاکہ درپردہ معجزات کا انکار کیا جا سکے اور درپردہ معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کی جڑ اکھیڑ دی جائے اور درپردہ ان تمام احادیث کا اور خاص طور پر معراج کا انکار کیا جائے. یہ نیچرلسٹ، یہ نیچر کے پرچار کرنے والے اور ہر بات میں نیچر کو لانے والے بر صغیر میں اس کے سب سے بڑے داعی اور بار بار اپنے پرچوں میں سے لکھنے والے اور بار بار لوگوں کو سمجھانے والے وہ جناب حضرت سر سید احمد خان تھے. اسی لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا. ولیم میور نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ کتاب لکھی تو انہوں نے اس کتاب کا رد لکھنے کے لیے لندن کا سفر کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ علی گڑھ میں میرا مکان بیچ دو اور پیسے مجھے بھیجو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا جا سکے، اور جو کچھ ولیم میور نے لکھا ہے ہم اس کا رد لکھا ہے، اب اس کو چھپوائیں. اور اس کتاب کا نام تھا خطبات احمدیہ. اب سے پڑھیے کبھی تو خطبات احمدیہ میں انہوں نے صاف معراج کا انکار کیا ہے. اس لیے یہ سب نیچرلسٹ یہی کرتے تھے نا، ہندوستان میں تو وہ داعی تھے اس کے، اگر نہ دنیا میں ان سے پہلے بھی تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی نیچرلسٹ یہ کہے کہ لا الہ الا المحیی الممیت، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اب ظاہر میں دیکھیے یہ جملہ ایمان کا ہے یا نہیں، ذرا غور سے سنیے کہ وہ آدمی جو نیچر پر ایمان رکھتا ہے، فطرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا ایک فزکس کے اصول ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے، تو فزکس کا پڑھنے والا، معجزات کا انکار کرنے والا اگر کہتا ہے لا الہ الا المحیی الممیت، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو زندہ کرتا ہے یا جو مارتا ہے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے لکھتے ہیں فإنہ لا یکون مؤمنا، تو اسے ایماندار نہیں کہا جا سکتا، یہ مومن نہیں ہے، حتی یصرح باسم لا تعویل فیہ، یہاں تک کہ وہ صاف صاف کہے، اس نام کو لے جس نام کے لیے وہ ایمان لا رہا ہے، ایسا نام لے جس کی تعویل نہ کی جا سکے. مثلا اگر وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے مومن ہے. وہ کیوں ایک اللہ کے لفظ کو چھوڑ کے یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا المحیی والممیت، میں اس کو مانتا ہوں اللہ اور پروردگار اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس پر مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے نزدیک نیچر زندہ کرتی ہے اور نیچر مارتی ہے. وہ کہتا ہے فزکس کے اصول ہیں، میں ان پہ ایمان لایا.
ہم کہتے ہیں بھائی فزکس کے اصولوں کی بات نہ کرو، سیدھی طرح کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وہ کہتا ہے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کائنات کے نیچرل لاز جو ہیں ان پر ایمان لایا، وہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں وَلَوْ قَالَ مَن يَنْسِبُ إِلَى التَّجْسِيمِ مِنَ الْيَهُودِ، اور اگر کوئی آدمی یہودی ہے اور وہ اللہ کے لیے جسم کا قائل ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا الذی فی السماء، تو اس ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو آسمان میں ہے، لم یکن مؤمنا کذالک، وہ ٹھیک اسی طرح جیسے وہ نیچر والا آدمی مسلمان نہیں ہوا، یہ بھی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ کہتا ہے کہ میں بس اس پر ایمان لایا جو آسمان میں ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے لفظ کی بجائے ایک جسم کا قائل ہے، کہتا ہے میں اس پہ ایمان لایا جو آسمان میں ہے، تو یہ تجسیم کا قائل ہے، اللہ کے جسم کے ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ سوچیے کہ کون سا اس نے جسم ہونے کی دعوت دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس یہودی نے کہا کہ لا الہ کوئی خدا نہیں الا الذی فی السماء، مگر وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو آسمان میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ کہنے کی بجائے اس نے کہا وہ جسم جو آسمان میں ہے، تو اللہ کو ایک سمت میں متعین کر دیا نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو کسی سمت میں متعین کرتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، کوئی ایک سمت کا نام لے کے کہتا ہے کہ اللہ اس جگہ پر ہے، معاذ اللہ تو خدا کے لیے در حقیقت ایک جسم ثابت کرتا ہے، کیونکہ آپ جب سمت کا نام لیتے ہیں تو دائیں، آپ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، تو رائٹ ہینڈ فرض کیجیے آپ کے ہاتھ سے شروع ہو کے 1 ارب میل دور چلا گیا، 1 کروڑ میل دور چلا گیا، تو بھی کوئی سمت ہے نا رائٹ ہینڈ کی، اور جب سمت ہے تو متعین ہے کہ 1 0 سے آپ نے اس فگر کو شروع کیا اور 1 کروڑ تک لے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان ہے، معاذ اللہ اس کے لیے جسم مان لیا، یہی کفر ہے۔ نہیں ينسب الى التجسیم من اليہود لا الہ، اگر یہودیوں میں سے جو خدا کے لیے جسم کا قائل ہے اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا جو آسمان میں ہے، جب اس نے جسم مانا لم یکن مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، الا ان کان عامیا۔ یہ بھی عبارت دیکھیے آگے کتنی خوبصورت بات ہے سمجھنے کی، وہ کہتے ہیں ہاں لیکن یہی جملہ کہ میں اس پہ ایمان لایا جو آسمان میں ہے، اگر کوئی عام آدمی کہے لا یفقہ، جو اتنی گہری سمجھ نہیں رکھتا، مانت تجسیم، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تجسیم کا عقیدہ کیا ہے، فیکتفی منہ، تو ہم اسے مومن مانیں گے۔ ایک دیہاتی ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو اسی پہ ایمان رکھتا ہوں جو آسمان میں ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مومن ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے تجسیم کیا ہوتی ہے، فرق ہو گیا نا۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں کما فی قصۃ الجاریۃ التی سألها النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مومنۃ، جیسے اس لڑکی کا قصہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم ایمان والی ہو، قالت نعم، اس نے کہا جی میں ایمان والی ہوں، قال فأین اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہاں ہے، قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں، فقال اعتقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دو، فإنها مومنۃ، یہ مومنہ۔ یہ حدیث جو ہے نا جس میں یہ لفظ آ گئے ہیں الفاظ یہاں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس سے کہا آسمان میں، تو آسمان میں پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں حقیقی الفاظ یہ نہیں ہے، یہ معنوی طور پر روایت ہے، وہ حدیث صحیح اخرجہ مسلم۔ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے لائے، بالکل ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث بالمعنی روایت ہے۔ اس پہ کبھی بات آئی تو عرض کریں گے کہ قالت فی السماء کے الفاظ کیسے ہیں، لیکن بہرحال ایک جاہل آدمی ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، بس ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں من قال لا الہ الا الرحمن حکما باسلامہ، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ رحمان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ مسلمان ہے، سوائے اس کے کہ قال ذالک عنادن، اس نے اگر ضد سے یہ کہا ہے اور جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کی بجائے اس سے کیا کہا لا الہ الا الرحمن، تو اللہ کے نام سے چڑ اور ضد اور نفرت کی وجہ سے ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے، کہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ رحمان بول کر اللہ کی بجائے کوئی اور مراد لیتا ہے تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، کما وقع لاصحاب مسیلمہ الکذاب، جیسے کہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کہا کرتے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے خلاف لشکر کشی کی ہے تو یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا الرحمن، ہم رحمان کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو اس نے اپنا نام مسیلمۃ الکذاب، مسلمانوں نے جب کہا نا پدلے درجے کا جھوٹا، تو اس کے ماننے والوں نے اس کا نام مسیلمۃ الرحمان رکھ دیا تھا، تو مسیلمۃ الرحمان کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ جو پکا پدلے درجے کا جھوٹا ہے، اور اس کے ماننے والے کہتے تھے مسیلمہ جو بہت ہی مہربانی، بہت رحم کرنے والا ہے،
تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کہا کہ لا الہ الا الرحمن، میں رحمان کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا، تو دیکھو ہم پوچھیں گے، دیکھیں گے کہ رحمان سے مراد کیا ہے۔ اگر اللہ مراد ہے تو مسلمان ہے، اور اگر خدا کا نام ضد اور چڑ کی وجہ سے اللہ نہیں کہتا، رحمان کہتا ہے، تو بھی کافی رہتی ہے کہ اللہ کے نام سے نفرت کی کیا معنی ہے۔ اور اگر وہ مسلمہ کذاب کے ماننے والوں میں سے ہے تو بھی کافر ہے، اس لیے کہ مسلمۃ الرحمان اسے کہتے تھے۔ وَلَوْ قَالَ الْيَهُودِيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر یہ یہودی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، لم یکن مسلمان، تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، حتی یقر بانہ لیس کمثلہ شیء، جب تک کہ یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بنیادی طور پر اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں، اللہ کے لیے تصویر مانتے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے، تو خدا کس طرح بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہودی جب مسلمان ہوگا، جب اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل نہیں ہوگا تو اللہ کے لیے حد کا بھی قائل نہیں ہوگا، اللہ کے لیے سمت کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ الْوَثْنِيُّ، اور اگر کوئی بت پرست کہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے باوجود اس کا گمان یہ ہو کہ ان الصنم یقربہ الی اللہ، کہ بتوں کی عبادت خدا کے قریب کر دیتی ہے، لم یکن مؤمنا، وہ مومن ہی نہیں ہے، حتی یتبرأ من عبادت الصنم، جب تک کہ وہ اس بت کی پرستش سے باز نہ آئے۔ اس لیے کہ بت ایک جسم ہے، اور اللہ کے لیے جسم ماننا کفر ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی علماء کرام اشاعرہ اور ماتریدی رحمہم اللہ گزرے ہیں، یہ سب کے سب خدا کے لیے سمت کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ بغیر سمت کے موجود ہے، اور اللہ بغیر زمانے کے موجود ہے، اور اللہ بغیر جسم کے موجود ہے۔